دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ جمعرات کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ سب لوگ حیران اور پریشان رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت چمکا لو۔ میں خدا کا واسطہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ جمعرات کا دن آ چکا ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ ماہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ مہینہ کتنی رحمتوں برکتوں والا ہے، کتنی بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع و عریض کر دیا جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں کی برسات ہو جاتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو شاد و آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بندتالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا، خزانے لوٹنے کا ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا باکمال وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو جب بھی پڑھا جائے اور جس نے بھی پڑھا رب کریم نے بے حد رزق اور دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آج میری جو بہنیں پریشان ہیں گھر کی نحوست کی وجہ سے، گھر کی تنگ دستیوں کی وجہ سے، گھر میں فاقوں اور غربت سے پریشان بیٹھی ہیں، ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ اگر کوئی نظر بد یا جادو جنات کا وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کی طرف سے ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ہمیشہ رب کریم سے مانگا جائے۔ آج ہماری ناکامی کی، آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوست یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں کے تانے بھی سنتے ہیں، پھر تھک ہار کر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں بھی پڑ جاتے ہیں، اور جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہم رب کی چوکھٹ پر آتے ہیں، اپنے رب کے پاس آتے ہیں، اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے، وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ والو ہوش کے ناخن لیجئے جب رب نے فرمایا کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے میری طرف سے ہیں، رازق، خالق و مالک رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں یہاں وہاں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ جمعرات کے دن جو بھی یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ رمضان المبارک کی
19 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے، روزے داروں کو کھانا کھلاتے اور سحری کراتے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، بخشش ہی بخشش ہوتی ہیں، تو لہٰذا صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا سبب بھی بنتا ہے، اور اللہ پاک گناہوں کو ایسے مٹاتے ہیں جس طرح پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں کو جو عمل بتانے جاؤں گا، آج ماہ رمضان کی 19 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان کی 19 تاریخ کی قدر کر لو، اور ویسے بھی ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ کی تاریخ تو یقین کریں بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ اس تاریخ کو، اس دن مولا علی شیر خدا کو ابن ملجم نامی ملعون نے زخم دیا تھا، آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، اور اس ہی زخم کے چلتے اگلے دن آپ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ والوں، آج جو پیارا عمل لے کر آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو دین کی بنیاد تھی، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم علی البابع، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی اور میرا رشتہ اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رشتہ تھا۔ ایک اور حدیث میں روایت ہوا، نبی کریم نے کہا کہ مولا علی شیر خدا میرے وارث ہیں، میں نے نبوت کے علاوہ ہر چیز مولا علی کو دے دی ہے۔ اب اللہ والوں، حجۃ الوداع کے اگر خطبے کو بھی دیکھیں اور اس حدیث کو ملا کر دیکھیں تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کا ہمیشہ دامن تھامے رکھنا۔ لیکن صد افسوس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ اہل بیت کہاں ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے، یعنی آپ کے پردہ فرمانے کے 40 سال کے بعد ہی آپ کے پورے گھرانے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اللہ والوں، یہ منافقین جو نام نہاد مسلمان تھے، ان کی ایمان کی یہ علامت تھی۔ اللہ والوں، اب اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کے بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں اہل تشیع ہو گیا ہوں۔ اللہ والوں، یہ اہل تشیع کا ٹاپک نہیں ہے، نہ یہ سنی اور بریلوی یا دیوبندی کا ٹاپک نہیں ہے، یہ دین اسلام کا ٹاپک ہے۔ میں آپ سے نبی پاک کے گھر والوں کے متعلق سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ سیکھ دی کہ ہمیں سعادات کی، اہل بیت کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، کہ ہمیں اماموں کے نام تک پتہ ہے؟ ہم لوگوں کو تو اماموں کے نام تک نہیں پتہ، بہت زیادہ پتہ ہوگا تو مولا علی شیر خدا کا پتہ ہوگا، یا پھر ان کے بیٹے امام حسن کا پتہ ہوگا، یا امام حسین کا پتہ ہوگا، یا امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کا پتہ ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو امام باقر کا بھی پتہ ہوگا، لیکن امام باقر کے بعد جو امام موسیٰ کاظم آتے ہیں، امام جعفر صادق آتے ہیں، پھر امام علی رضا آتے ہیں، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، ان سب کے متعلق ہم نے کبھی اپنی اولادوں کو سکھایا ہی نہیں۔ اللہ والوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ڈاؤن فال، اگر ہماری جو ناکامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے، ہم نے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی ہم نے قدر ہی نہیں کری۔ اگر دیکھا جائے تو آج کل کے دور میں جو بھی موجودہ صورتحال چل رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا تھا کہ میرا ایک ہم نام ہوگا جس کا میرے نام پر نام ہوگا، یعنی وہ مہدی ہوگا،
محمد نام ہوگا اور لقب اس کا مہدیت کا ہوگا، تم اس کی بیعت کرنا۔ اب اللہ والوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس کے متعلق بتایا؟ ہم نے نہیں بتایا، اور یہی ہمارا ڈاؤن فال بن رہا ہے۔ اور نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو کم و بیش 20,000 علماء کرام کی گردن کاٹیں گے وہ۔ اسی وقت 20,000 نام نہاد جو علماء کرام ہوں گے، جو اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھتے ہوں گے، 20,000 کی گردنیں اسی وقت اڑا دیں گے۔ یعنی دین اس قدر پستہ صورتحال پہ ہوگا، ان لوگوں نے اتنا زیادہ لوگوں کو ورغلا کر اپنی باتوں میں لے کر ان کو جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے، تو وہ 20,000 علماء کرام کی گردنیں اڑائیں گے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم تو علماء کرام کے کہے مطابق چلتے ہیں، ہمیں کیا پتا کون سچا کون جھوٹا۔ اللہ پاک نے شعور دیا ہے، اللہ پاک نے پڑھنے کے لیے ہمیں زبان بھی دی ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سب چیزیں دی ہیں۔ ہم لوگ ہر چیز کے متعلق اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں اچھے کپڑے پہننے کی تمیز ہے، اچھا موبائل خریدنے کی تمیز ہے، جب ان چیزوں کی تمیز ہے، تو علماء کرام کے نام پر، دین کے نام پر ہم لوگ اچھا کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ اللہ والوں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کا یہ دکھ بھرا دن، یقین کریں جس کی بھرپائی کبھی زندگی بھر نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ والوں ہم لوگ کم سے کم اپنی اولادوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ یہ وہ کون سے ہمارے ہیروز تھے، نبی پاک نے ان کے لیے کیا فرمایا، اللہ رب العالمین نے ان کا مقام کیا رکھا ہے۔ ہم لوگوں نے تو ان کے متعلق بات ہی کرنا چھوڑ دی، اہل بیت کو دیوار سے لگا دیا۔ یہ میرے الفاظ تکلیف دے تو ہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ ایک بار آپ کے منہ سے اپنے بچوں کے آگے ماں سوائے محرم کے اندر، کیونکہ محرم کے اندر تو ایک تماشا کچھ کالے کپڑے پہن کے لوگ لگاتے ہی ہیں، تو اس تماشے کے چلتے آپ لوگوں نے کبھی اپنے گھر میں ذکر اہل بیت کبھی تو کرا ہوگا، لیکن اس مہینے کے علاوہ کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کو سمجھایا کہ اہل بیت کیا ہوتی ہے، اہل بیت کی خدمات کیا ہیں؟ یہ نبی پاک کے گھر والے ہیں، اور ان سے محبت نہیں کری تو پھر ہم لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ ان سے محبت کرنا تو دین مکمل ہونے کی علامت ہے۔ نبی پاک نے فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنی اس جو انہوں نے محنت کری اس پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، لیکن تم میرے گھر والوں سے محبت کرنا، ان سے وفاداری کرنا۔ کہ یہ نبی پاک نے نہیں فرمایا، یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، لیکن کتنے علماء کرام ہیں فرقہ واریت پہ ایک دوسرے کو کافر کہنے سے تو باز نہیں آتے، ایک دوسرے کو کافر تو وہ بولتے ہیں لیکن بالکل بھی اہل بیت بیان نہیں کرتے۔ ایک مہینہ محرم کا رکھا ہے، بس اس ٹائم پہ امام حسین کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس دن بھی یزید کو لان تان کرنے کے لیے شاید وہ لوگ امام حسین کو بیان کرتے ہوں گے۔ ابھی مولا علی شیر خدا کی شہادت کا دن آ گیا تو آج مسجدوں میں آدھے گھنٹے کا بیان ان کے لیے ہو جائے گا۔ کیا آدھا گھنٹہ ہم لوگوں نے اہل بیت کے لیے پورے سال میں رکھ دیا ہے، یا پھر محرم کے مہینے کو رکھ دیا ہے؟ اللہ والوں کب اپنی خواب غفلت سے بیدار ہوں گے؟ نبی پاک نے واضح طور پر بتا دیا کہ ان سے محبت کرنا ایمان ہے۔ تو اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے باتیں تو بہت کرنی تھی، لیکن اللہ والوں اپنے مقصد سے نہ بھٹک جائیں، کیونکہ میں یہاں پر وظیفہ بتانے آیا ہوں، لیکن چند آپ کو قیمتی باتیں بتا دی ہیں تاکہ آپ لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیونکہ ان سے محبت نہ کرنا بھی خسارہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان سے محبت کریں، ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے بارے میں سیکھیں، اپنی اولادوں کو بتائیں کہ یہ کون لوگ تھے۔ انشاءاللہ اللہ پاک لازمی آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں اتارے گا اور آپ سے راضی بھی ہوگا۔ تو اللہ والوں آئے وقت کی رضاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص اور اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے، ماہ رمضان کی 19 تاریخ ہے اور آج جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں جمعرات کو ویسے ہی فضیلت بہت زیادہ حاصل ہے، لیکن جب یہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے تو قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب یہ دن 19ویں روزے کو آتا ہے تو اللہ والوں اس کا کیا کہنا۔ تو لہٰذا آج اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور اہل بیت کے وسیلے سے مانگیں گے، میرا اللہ پاک ہمارے لیے ضرور آسانیاں فرمائے گا۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے آج کی
خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 19 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، تو اللہ والو آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بیکار بن کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا ہم سب کی تمام تنگ دستی ختم کر دے، ہمیں توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا گھر کے کونوں سے خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کا نافذ کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صبح بھی پڑھ لیں، شام میں بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وقت میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے،
کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے، اللہ والو جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی آیت کا عمل ہے۔ اللہ والوں، صحابیہ رسول سے ایک حدیث مروی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ان آیات کو پڑھتے ہو، یعنی تم یہ کہتے ہو نہ ہی نیکی کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ رب العزت کی توفیق سے، تو یقین کرو وہ رب تمہیں لازمی نوازے گا۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ تیسرا کلمہ بھی ہے اور آپ لوگوں کو یہ زبانی یاد بھی ہے۔ ہم لوگ بچپنوں میں اپنے اسکولز میں ان سب کو پیریڈ کے اندر دہراتے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے اور چھوٹی بھی صورت ہے، یہ سورہ کوثر ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ایک ہی بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ العزیز ایک بار ہی اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو جو ریزلٹس ملیں گے، آپ کو جو کامیابیاں ملیں گی، آپ لوگ جس طرح سے اللہ رب العزت کی معرفت پائیں گے، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں، یہ شان و شوکت کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ کیونکہ جو بندہ بھی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے راضی ہوتے ہیں کہ اس کو چاروں طرف سے، چاروں سمتوں سے اس کو رزق سے نوازتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے سب آپ کو بتا دیا، لیکن پڑھنا 121 مرتبہ ہے۔ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، وجہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کر کے مستفیض ہو سکیں، اس عمل کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کروا سکیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے فوری طور پر تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ تیسرے نمبر کا عمل یہ بہت خاص ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں۔ اللہ والوں، یہ دونوں نام بہت خاص ہیں، ان دونوں نام کی برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ کے دشمنوں کی بھی چیخیں نکلتی ہیں، آپ کی غریبی بھی ختم ہوتی ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمولی بنا لیتا ہے، یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو
दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये 1 बार हो जाएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार हो जाएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 बार हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या कहारू या जब्बारू को सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ना है। या कहारू या जब्बारू को जब आप लोग 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ लें, जब 41 मरतबा या कहारू या जब्बारू को पढ़ लें, उसके बाद अब आखिरी में आप लोगों ने क्या करना है। अल्लाह वालों, एक बात शायद मैं आपको बताना भूल गया कि पानी के गिलास पर यह वजीफा पढ़ा जाएगा। पानी का गिलास अपने साथ रख के पढ़िएगा और बार बार उस पानी के गिलास पर फूंक मारते रहिएगा। अब इस आखिरी अमल को पढ़ने के बाद फिर आपने उस पानी को पी लेना है और फिर दुआ करनी है। तो आप लोग लिहाजा इस वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, जब आप लोग पढ़ेंगे आपको इसकी तासीर के बारे में तभी पता चलेगा कि ये वजीफा किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन तौर पर आसानियां कर रहा है। अब आप लोगों ने आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत आयत है अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये लोहे कुरानी है। अल्लाह वालों, इसका तर्जुमा सिर्फ अल्लाह जानता है या फिर अल्लाह की अता से मोहम्मद मुस्तफ़ा जानते हैं। उसके अलावा कोई नहीं जानता कि इस आयत के फायदे क्या क्या हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने अलिफ लाम मीम को सिर्फ एक तस्बीह की सूरत में, मतलब 100 मरतबा अलिफ लाम मीम एक बार हो गया, अलिफ लाम मीम 2 बार हो गया, अलिफ लाम मीम 3 बार हो गया। इस तरीके से अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर अलिफ लाम मीम को सिर्फ एक तस्बीह की सूरत में 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ना जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल आखिर कोशिश करें कि 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ें या 1-1 बार पढ़ें या 11-11 बार पढ़ें। 11-11 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग 3 बार भी पढ़ते हैं तो वो भी बेहतरीन है। लेकिन आप लोगों ने इस वजीफे को पढ़ते वक्त किसी से बात नहीं करनी और ना ही कोई आपसे बात करेगा। तवज्जो और ध्यान से पढ़ा जाएगा और आप लोगों ने बिल्कुल भी अपनी आंखों को इधर उधर भी नहीं करना, तवज्जो के साथ पढ़ना है, मकसद को जहन में रख के पढ़ना है। पानी में दम करें, उस पानी को पी जाए, उसके बाद हाथ उठाकर दुआ करें। जितनी दुआ ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा अल्लाह पाक को पुकारेंगे, जितना रोएंगे, उतना आपके लिए यकीन करें फायदेमंद होगा। क्योंकि जो बंदा भी अल्लाह पाक को रो रो के, क्योंकि रोना अल्लाह पाक को पसंद है, जो बंदा तड़प पर अल्लाह पाक को पुकारता है, अल्लाह पाक की रहमतें भी जोश में आ जाती हैं। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू गलती को तय हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।